حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے، کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے، نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور ماند پڑ جاتے ہیں، اسی طرح نور اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا۔ پھر کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے، صدقہ حج کیا چیز ہے۔ ایک شب آئے گی قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک بھی آیت باقی نہیں رہے گی۔ متفرق طور پہ کچھ بوڑھے مرد، کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ گناہ کرنے سے اسلام پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا استعمال کرنے سے پرانا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا یہاں کے ماحول میں بڑا کرم ہے، لیکن بہت سی اسلامی دنیا میں یہ منظر موجود ہے، بہت سی اسلامی دنیا میں یہ منظر موجود ہے، اور بہت سارے آپ کے اطراف کے دیہاتوں کے اندر بھی یہ منظر موجود ہے۔ کتنی اس امت پر بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے کہ جو یہ امت کی حالت تھی کہ اس نے ساری دنیا میں اسلام کا نور پھیلایا تھا، آج اس پر ایسی حالت آئی ہے کہ خود اس اسلام سے ناواقف ہو گئی ہے۔ پوری دنیا میں اس امت نے اسلام کو پھیلایا تھا اور اس کا نور پھیلایا تھا اور اس کا جھنڈا لہرایا تھا پوری دنیا میں۔ آج اس امت پر یہ آفت آئی ہوئی ہے کہ خود اسی کے افراد اسلام سے ناواقف ہیں۔ کہیں یہ حالت زیادہ ہے، کہیں یہ تھوڑی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو ایک درخت سے تشبیہ دی۔ درخت کی جڑیں اچھی ہوں تو اس کا تنا بھی طاقتور ہوتا ہے، پھر اس پہ شاخیں بھی نکلتی ہیں، پھر اس پہ پتے بھی آتے ہیں، پھر اس پر بور یا چھوٹے چھوٹے جسے کہیں کہ پھول آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھل آتا ہے۔ جڑیں اچھی ہیں، تنا مضبوط ہے، اس کی شاخیں آ گئی، اس پہ پتے آ گئے، سبزہ آ گیا، اس میں چھوٹے چھوٹے پھول آ گئے، پھر اس پہ پھل آ گیا۔ یہ اسلام کی بہار تھی، یہ اسلام کی بہار تھی کہ کوئی بھی ایک درخت اپنے پتوں کے ساتھ اور اپنے خوشبودار پھولوں کے ساتھ اور اپنے پھل کے ساتھ لاکھوں کروڑوں کے اندر بھی جنگل میں بھی ہو تو پہچانا جائے گا کہ یہ درخت کس چیز کا ہے۔ پہچانا جائے گا۔ لاکھوں کروڑوں کے درختوں کے جنگل میں بھی ہو تو وہ درخت اپنی پہچان رکھتا ہے، بلکہ بعض پھول تو ایسے ہوتے ہیں کہ دور سے ہی خوشبو آتی ہے، یہ موسمی کا ہے، یہ کنوں کا ہے، یہ امرود کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ ورنہ نظر پڑ جائے تو اس کے پتے بتا دیتے ہیں، اس کا سبزہ بتا دیتا ہے، اس کی شاخیں بتا دیتی ہیں، اس کا پھل بتا دیتا ہے کہ یہ درخت کس کا ہے۔ یہ اسلام کی بہار ہے کہ مسلمان صرف جڑ عقائد تک نہیں، تنا ارکان اسلام تک نہیں، شاخیں صرف سنتوں تک نہیں، پھول نوافل تک نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ مستحبات پر عمل کرنے والا تھا۔
اسلام کی اپنی پوری خوبصورتی اپنے اندر لی وہ وقت، اور لاکھوں میں پہچانا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا باہر کی دنیا میں بڑا اسلام ہے، نماز تو آپ کو مل جائے گی وہاں، کچھ روزہ بھی مل جائے گا، لیکن وہ مخلوق جب بازار میں ہوتی تو پہچان نہیں ہوتی کہ مسلمان کون سا ہے۔ وہ جب دکان پہ ہوتی تو پتہ نہیں لگتا مسلمان کون سا ہے، وہ جو تعلیمی ادارے کے اندر ہوتی تو پہچان نہیں ہوتی کہ مسلمان سا ہے۔ تو کہیں خرابی آ گئی نا، کہیں خرابی آ گئی ہے۔ اسلام کی بہار تو یہ تھی کہ اس کی پوری زندگی، اب بہت سارے آپ کو ایسی مخلوق اور ایسے اسکالر بھی ملیں گے، وہ کہتے ہیں سنتوں کی کیا ضرورت ہے، بلکہ ایسی مخلوق بھی ہے تراویح پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ تو کوئی بات، 2 پڑھ لو 3 پڑھ لو، کیونکہ وہ خود بیچارے اسلام سے چونکہ بیزار ہیں، وہ اسلام کی ایسی تشریح کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں وہ خود اچھے مسلمان نظر آئے۔ اور اسلام بدقسمتی سے مسلمان بھی چونکہ نفس پرست ہو گیا، خواہش پرست ہو گیا، اسے بھی ایسا اسلام اچھا لگتا ہے جس میں اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ مولوی تو تنگ نظر ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے۔ کوئی ایسے اسلام کی تشریح ہو کہ اس کی ساری خواہشات بھی پوری ہوں اور مسلمان بھی لگے، سود بھی کھاتا رہے، کچھ شراب کا گھونٹ بھی لیتا رہے، کچھ موسیقی بھی سنتا رہے، روزہ بھی چھوڑ دے اور اچھا مسلمان بھی کہلوائے، ایسا اسلام ہو۔ پھر ایسے اسکالر بھی اچھے لگتے ہیں، ایسوں کی گفتگو بھی اچھی لگتی ہے، ایسے کو لوگ محقق بھی کہتے ہیں، ایسے کو لوگ دور اندیش بھی کہتے ہیں، ایسے کو دنیا روشن خیال بھی کہتی ہے۔ ہاں، یہ اسلام اچھا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام یہ بتایا ہے کہ جہاں عقائد بھی ہیں، ارکان اسلام بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، اپنا تمام پر حسن ہے۔ ظاہر بھی کا مسلمان بھی، باطن کا بھی مسلمان۔ لوگ کہتے ہیں میاں دل نیت ٹھیک ہونی چاہیے، تو میاں نیت ٹھیک کر کے ہی کھانا کھا لیا کرو نا، پھر کھانا کھانے کے سجانے کی کیا ضرورت، دل ہی دل میں کھانا کھا لیا کرو۔ وہاں تو بڑی نزاکتوں کا خیال ہے کہ چٹنی بھی ہونی چاہیے اور سلاد بھی ہونی چاہیے اور یہ ڈش بھی ہونی چاہیے۔ ایک اسلام ہی رہ گیا جس کا سارا مدار صرف نیت پر ہے۔ حالانکہ ظاہر کا حسن چلا جائے نا، پرندے کے اگر پر کاٹ دیں، کبوتر ہے اس کے پر کاٹ دیں، اس کی پرواز رک جاتی ہے۔ وہ جو بلندیوں پہ جایا کرتا تھا اس کی پرواز رک جاتی ہے، اور صرف پرواز نہیں رکتی، اس کی جان خطرے میں، سائیکل کی نیچے آ جائے، گاڑی کی نیچے آ جائے، کوئی بلی کھا لے گی، چوہا کھا لے گا۔ ظاہر مسلمان کا جب مٹ جائے گا اس کی پرواز رک جائے گی، اور صرف پرواز نہیں، اس کے اندر بھی خطرے میں ہے، کہیں ایمان کی روح ہی نہ نکل جائے۔ ہیروں کی دکان ہے، ہیرے تو آپ نے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ باہر آپ شٹر کیوں لگا رہے ہیں، تالا کیوں لگا رہے ہیں؟ اس ظاہر سے اس باطن کی حفاظت ہے نا، اس ظاہر سے اس اندر والی چیز کی حفاظت ہے۔ تو مسلمان کے اندر کیا ایمان، اندر کی ایمانی زندگی، اس کی حفاظت اس ظاہری اسلام سے ہے۔ اس میں سنن بھی ہے، نوافل بھی ہے، مستحبات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، لباس بھی ہے، رہن سہن کے طریقے بھی ہیں، اٹھنا بیٹھنے کا انداز بھی ہے، پوری زندگی ہے۔ ظاہر باطن دونوں کا نام اسلام ہے نا۔
آپ فرمایا کرتے تھے اسلام کی مثال درخت کی سی ہے، اور اگر درخت کی جڑیں کمزور ہو جائے اس میں تو پھل نہیں آتا، اور کمزور ہو جائے پتے بھی گر جاتے، اور کمزور ہو جائے شاخیں بھی سڑ جاتی ہیں، اور کمزور ہو جائے تنا بھی سڑ جاتا ہے۔ کمزور ہو، جڑ تو چھپی ہوئی ہے، نظر تو نہیں آ رہی، کمزور ہو جائے پھل نہیں آتا، اور کمزور ہو جائے پتے بھی گر جاتے، اور کمزور ہو جائے شاخیں بھی سڑ جاتی، اور کمزور ہو جائے تنا بھی سوکھنے لگتا ہے، تنا بھی سوکھنے لگ جاتا ہے۔ اور جب یہ سب چیزیں ہو جائیں تو بتائیے اس درخت کی پہچان رہتی ہے؟ میری بچی اسکول جا رہی ہے، نوجوان کالج جا رہا ہے، وہاں ہندو بھی پڑھ رہا ہے، وہاں عیسائی بھی پڑھ رہا ہے، بتاؤ پہچان ہوتی ہے؟ ان میں مسلمان کون سا ہے؟ کہیں پتے گر گئے، کہیں شاخیں گر گئی، کہیں تو تنا ہی سوکھ گیا ہے، کہیں تو تنا ہی سوکھ گیا ہے۔ گناہ کی نحوست ہے، اس انداز سے اسلام بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہوگا بوسیدہ، گناہوں سے اسلام بوسیدہ ہو جائے گا، اور سبحان اللہ اسلام بڑھتا بھی ہے، اس کی خوبصورتی بھی بڑھتی ہے، اس کا نور بھی بڑھتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے حضرت صدیق کا ایمان تو ایسا بڑھا، ایسا بڑھیا، ایسا بڑھیا، ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، اکیلے دوسرے پلڑے میں صدیق کا رکھ دو، اس کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ بڑھتا ہے اور ایسا بڑھیا ہوتا ہے، ایسا بڑھیا ہوتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اسلام ایسا ہی گناہوں سے پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑا استعمال کرنے سے، اس کے نقش و نگار ختم ہو جاتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتا ہے، بس اوقات اتنا بوسیدہ ہو جاتا ہے ہاتھ یوں کرو تو پھٹ جاتا ہے۔ ایسی ہی بس اوقات آدمی اسلام کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے بالکل کنارے پہ کھڑا ہے، کنارے پہ کھڑا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مفسر قرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شیطان زندگی میں بھی بڑا زور لگاتا ہے، لیکن جب آدمی پہ موت کی گھڑی آتی ہے نا، وہ اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیتا ہے۔ یہ شخص ایمان کی حالت میں نہ جائے، یہ آدمی ایمان کی حالت میں نہ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما دے۔ گھاٹے کا سودا بھی ایسا ہے کہ پھر اس گھاٹے کا ازالہ کوئی نہیں ہے، اور اس موقع کی کلمہ اور اس موقع کا ایمان نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ فرمایا پوری توانائی لگا دیتا ہے۔ اب بتائیے جو ایمان کے سوتے اتنے خشک اور اتنے کمزور ہو جائیں کہ ذرا دھکا دو تو گر جائے، بتائیے اس گھڑی میں زبان پہ کلمہ آئے گا؟ شیطان کا مقابلہ ہو سکے گا؟ جو ایمان مجھے بازار پہ سچائی پہ نہ کھڑا کرے، دیانت پہ نہ کھڑا کرے، لقمہ حلال پہ نہ کھڑا کرے، فجر کی نماز پہ نہ کھڑا کرے، میری بیٹی بہنوں کو حیا کی چادر پہ کھڑا نہ کرے، بتائیے وہ کلمہ دے گا؟ اتنا کمزور ہے کہ چند ٹکوں پہ بک جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے مفادات سے اسلام سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ وہ گھڑی تو آنی ہے نا بھائی، موت تو آنی ہے نا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ۔ ہاں کچھ ایمان والے ایسے ہیں جن کا ایمان ایسا استقامت کا ہے کہ موت کا وقت جب آتا ہے تو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، شیاطین کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں، فرشتے گھیر لیتے ہیں اسے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، شیطان کو وہاں سے اٹھا دیتے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور اس مرنے والے کو حوصلہ دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، ہمت بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں تتنزل اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف کی کوئی بات نہیں، جہاں آگے جا رہے ہو کوئی گھاٹیاں ایسے نہیں کہ تمہیں پریشانی ہوگی،
اور جو پیچھے چھوڑ گئے ہو کوئی بڑی بات نہیں، آگے ملنے والا اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے. یہ حوصلہ دیا جا رہا ہے. اور وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، خوشخبری دی جا رہی. اور وہ کہہ رہے دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی تھے، اب بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ایمان ہے نا. اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے، اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے. تو میرے عزیزو، ایسے ایمان اسلام کے لیے